بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ 12 ربیع الاول جو کہ مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال بھی ہے۔ تو اگر یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش ہے تو پھر بحیثیت امتی ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش والے دن کیا کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں تو کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا ہو، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش کون سا ہے۔ ہاں، اس بارے میں یہ یقینی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دن تھا پیدائش کا، وہ پیر کا دن تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے پیر والے دن روزہ بھی رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا شکر ادا کیا، تو اسی طرح بحیثیت امتی ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور ہر پیر والے دن یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ہمیں یاد آئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمارا عشق جاگ جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہر پیر کو اس نیت سے روزہ رکھنا چاہیے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کے علاوہ بھی نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی 12 ربیع الاول کو بھی روزہ رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو تب تو جائز ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے دن نہ تو خود کبھی روزہ رکھا ہے، نہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ اس کی ترغیب دی ہے، تو لہٰذا اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے، نفل سمجھ کر بطور شکرانہ کے اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر اس دن لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، شکر ادا کرنا دور کی بات ہے، ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی آخرت کو برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم ہر سال دیکھتے ہیں ربیع الاول کے دن یا 12 ربیع الاول کو خاص کر لوگ کیک کاٹتے ہیں۔ یہ بالکل بدعت ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر کیک کاٹنے سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس کیک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے، یا اس پر خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسی متبرک تصویر ہوتی ہے، اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور اس پر چھری چلا کر اس کو کاٹا جائے، تو یہ انتہائی بے ادبی ہے، جاہلیت ہے۔ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ ہم بجائے نیکی حاصل کرنے کے اپنی آخرت کو برباد کر دیں۔ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔